فیاض صاحب، آپ کو آج دلاور خان صاحب کے توسی کبوتر جو کافی مشہور ہوئے تھے، کافی لوگوں کو پسند بھی ہیں، ان کی پروازیں بھی بہت تھی کبوتروں کی، ان کے متعلق کچھ بتائیں گے؟ تو جی فیاض صاحب۔ السلام علیکم بیٹا، یہ بات ہے 1970 کی۔ ایک دفعہ دلاور خان صاحب نے مجھ کو بیٹا بنایا ہوا تھا، وہ بہت پیار کرتے تھے اور اللہ انہوں کو جنت نصیب کرے، بہت گریٹ آدمی تھے۔ وہ کبوتر باز نہیں تھے، کبوتر پرور تھے، وہ کبوتر بازوں کو پالا کرتے تھے، اور جب بھی ان کے پاس کوئی بھی آدمی جاتا تھا، چاہے ہماری دفقہ ہو چاہے دفقہ نہ بھی ہو، تو خالی آدمی کا آتا ہوتا وہ کبوتر دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس کبوتر تھے جنہوں کو وہ توسی کہتے تھے۔ یہ تب کی بات ہے جب ٹیڈیوں کا نام ٹیڈی نہیں تھا رکھا گیا ہوا، وہ تھے کبوتر ٹیڈی، پر تب تک ٹیڈیوں کا نام نہیں تھا، تو اس لیے وہ انہوں کو توسی کہا کرتے تھے۔ میرے پاس وہ کبوتر نہیں تھے اور وہ کسی کو دیا بھی نہیں تھے کرتے، وہ والے خاص طور پہ۔ تو ایک دفعہ میرے دل کیا، میں نے کہا کہ خان صاحب یہ میں نے لینی ہے۔ وہ کہنے لگے یہ میں نے نہیں دینے تجھ کو۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کبوتر بنانے پڑتے ہیں، یہ بنے بنائے کبوتر نہیں ملتے، ہم لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں یہ کبوتر بناتے بناتے، تو ابھی تیری عمر چھوٹی ہے تو ایک دم کہتا ہے کہ بن جائے، تو یہ تو آپ بنا۔ میں نے کہا جی میں کیسے بناؤں؟ کہنے لگے کہ 4 نسلیں ان کے لیے ہونی چاہیے تو یہ کبوتر بنیں گے۔ سب سے پہلے چوہے ہونے چاہیے، پھر بانکے ہونے چاہیے، پھر کمکر ہونے چاہیے جن کو خان صاحب ہیرا لال کہتے تھے، اور پھر فنیر ہونے چاہیے جو خان صاحب فنیر کہتے تھے، پر اصل وہ کبوتر جو تھے بابے کے مصرے تھے، مستری صاحب کے۔ میں نے کہا جی کہ میں کیسے بناؤں گا؟ وہ کہنے لگے کہ یہ 4 جوڑوں کو تم آپس میں کراس کرو، انہوں کو جو بچے نکلیں گے انہوں کو تم پھر کراس کرنا، جو بچے نکلیں گے جوڑے کون کون سے؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا جی کہ اچھا مجھ کو بتائیں، کاغذ لے لیے تو کاغذ پہ لکھ لیا۔ چوہے جو تھے، چوہوں کو انہوں نے کہا کہ جالداروں کے ساتھ لگاؤ جو بابے کے مصرے ہیں، فنیر، ہاں، اور فنیر جن کو خان صاحب فنیر کہتے تھے، اور جو وہ ہیں بانکے انہوں کو تم لگاؤ ہیرا لالوں کے ساتھ جو تھے کمکر، انہوں کے بچے تم لو بڑے کرو، جب ان کے بچے بڑے ہو جائیں گے انہوں کو تم پھر آپس میں جب کرو گے نا، تو جو ان کا مرکب بچے نکلیں گے وہ توسی نکلیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے نہ دیے تو میں اس چیز کے اوپر لگ گیا، اور آپ کو میں اللہ کو جان دینی ہے، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس زمانے میں یہ 4 نسلیں آسانی سے مل جایا کرتی تھی ڈھونڈ کے۔ اب تو چوہے ملتے ہی نہیں ہیں، تب مل جایا کرتے تھے، نہ اب فنیر ملتے ہیں، اب بانکے کسی کسی کے پاس ہیں اور کمکر تو بہت زیادہ ہیں۔ میں نے ان کے کہنے پہ میں لگ گیا اس چیز کو بنانے میں۔ پہلے وہ بنائے، پھر انہوں کے جو بچے نکلے بڑے جوان کیے، بچے انہوں تو جوڑے نہیں لگنا، جوان کر کے انہوں کو میں نے پھر لگایا۔ یہ کرتے کرتے مجھ کو کوئی 4.5-5 سال لگ گئے۔ میں نے خان صاحب کو بلایا، خان صاحب آئے، انہوں نے جس وقت وہ دیکھے تو دیکھ کے کہنے لگے کہ وہ خواجہ تو جھوٹ بھی بولتا ہے؟ میں نے کہا نہیں خان صاحب میں جھوٹ نہیں بولتا۔ کہنے لگے کہ پھر یہ تو کسی سے خرید کے لے کے آیا؟ میں نے کہا کہ نہیں خان صاحب میں خرید کے نہیں لے کے آیا، جو آپ نے کہا تھا پھر میں نے وہی کیا تو یہ میں نے بنایا۔ کہنے لگے کہ تو بالکل جیسے یہ میرے توسی ہیں ان کے نزدیک تر تو پہنچ گیا۔ اور وہ جب میری منیر سنیارے کے ساتھ بازی لگی تھی تو وہی سارے کے سارے کبوتر تھے جو میں نے اڑائے تھے۔ تب تک بھی ٹیڈیوں کا نام ٹیڈی دیا نہیں تھا گیا ہوا، ہر آدمی کے پاس آ تو گئے ہوئے تھے پر وہ اپنا اپنا نام دیا کرتا تھا۔ پر یہ چودھری سخی صاحب نے پہلی دفعہ وہ کبوتر لا کے اپنے پاس وہ ان کا ٹیڈی دیا۔ اور ایک اور چیز، اب آپ لوگوں کو جو میں نے آپ کو کہا مرضی آپ کی مانے یا نہ مانے، پر آپ کو وہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ بھاٹی دروازے پہ جائیں یا کسی چڑی مار کی چھت پہ جائیں تو زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 ہزار میں اگر اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہوا ہے، کہیں سے کبوتری لیں کہیں سے کبوتر لیں، ٹیڈیوں سے ملتے جلتے ہوں گے وہ لگا لیں گے تو آسانی سے اب آپ ٹیڈی بنا سکتے ہیں۔ تو اس چیز میں پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ اس چیز میں پڑھیں گے ٹائم ضائع کریں گے، نہ ہی اصل وہ چوہے ملیں گے، نہ ہی اصل وہ بانکے ملیں گے، نہ ہی اصل بھنیر ملیں گے۔ اور جب آپ نے محنت کسی کی آپ تھوڑے سے پیسے خرچیں گے، اگر آپ 5-10 ہزار روپے خرچیں تو آپ کو تو بہت اچھا ٹیڈی جوڑا مل جائے گا۔ تو اب آپ کو
تب میں بچہ تھا، جوان تھا، کثرت وہ تھی، تو میں اس محنت میں لگ گیا اور تب ملتے نہیں تھے ہوتے. تو میں نے یہ میں نے آپ کو بتایا. ان میں چوہا، بانکا، جالدار اور کمگر، یہ 4 نسلیں ہیں. آپ ان کو چاروں کو مرکب کریں گے، ان کا جو لب و لباب نکلے گا نا وہ کر کے، تو وہ ٹیڈی بن جائے گا. اچھا، آپ نے ایک دفعہ خواجہ صاحب مجھے بتایا تھا کہ ٹیڈیوں میں زاغ کبوتر بھی پڑے ہیں. زندگی مستری دین صاحب نے مجھ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک کالی زاغنی کبوتری بھی اس میں ڈالی تھی. اب یہ تب کی بات ہے جب یہ رنگ والی پڑ گئی ہوئی تھی نا، اس کے بعد انہوں نے ایک دفعہ ڈالی تھی. کیونکہ اس وقت جو بھی ٹیڈی ہیں، ہر آدمی کے پاس کسی نہ کسی کے پاس کبھی نہ کبھی کوئی بچہ ایسا نکلتا ہے جس کا کوئی 1-2 پر کنی کے یا گردن کے یا دم کے سیاہ کالے ہوتے ہیں. زاخنوں کی وجہ سے ہے. کیونکہ مستری صاحب مرحوم نے اللہ جنت نصیب کرے مجھ کو ایک دفعہ بتایا، چوتھی صدی کے سامنے ان کے گھر میں بیٹھ کے بتایا، جیسے آپ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ مجھ کو زاغ چاہیے. تو میں نے کہا زاغ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے جو یہ تصویریں تھی بعد میں جنہوں کو نام ٹیڈی، کیونکہ مستری دین صاحب مرحوم ٹیڈیوں کے نام سے کوئی نفرت کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ انہوں کو ٹیڈی نے کہو، انہوں کو تصویریں کہو. یہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ چوتھی صدی سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ تصویریں ان کو کہتے ہوتے تھے. اور انہوں نے مجھ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایک زاخنی کبوتری بھی اس میں ایڈ کی تھی. تو پھر چودھری صاحب نے ہارون صاحب تھے اللہ جنت نصیب کرے، وہ بھی فوت ہو گیا 79 والے، انہوں سے کالوں کا ایک جوڑا لا کے مستری صاحب کو دیا تھا کہ انہوں نے، پر وہ فائدہ کچھ نہیں اس کے، وہ نہیں ہوا کیونکہ ٹیڈی تو بن چکے ہوئے تھے. یہ تو اب کی بات ہے، کوئی 10 سال کی بات ہوگی. ٹھیک. اور بڑی مہربانی بیٹا. یہ نہیں، مجھ کو جب یاد آتا ہے تو میں ابھی مجھ کو اسکردو سے ٹیلی فون آیا کبوتروں کے معاملے میں، ادھر -3 ہے، ٹورنٹو سے آتا ہے. تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی کہ آپ مجھ کو لائک کرتے ہیں اور میرا انٹرویو سنتے ہیں. اور ایک چیز میری کوشش، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں آپ کو کلمہ پڑھ کے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں. اور جھوٹ بولنے کا فائدہ جتنا بھی مجھ کو علم ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو ٹرانسفر کرتا ہوں. بڑی مہربانی. بہت شکریہ جی خواجہ صاحب.